الحمد لله العزيز الحميد حمدا يليق بجلال وجهه وكمال وصفه وعظيم سلطانه، نحمده سبحانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شهادة حامل له معترف بفضله، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الشاكرين الحامدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وحمده فاتقوا الله لعلكم تشكرون. حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 20 جمادی الاولیٰ سن 1446 ہجری، موافق 22 نومبر سن 2024 عیسوی، بروز جمعہ متحدہ عرب امارات میں خطبہ جمعہ کا عنوان اور موضوع ہے قل الحمد للہ، یعنی انسان ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہے۔ میرے مومن بھائیوں، قرآن کریم میں ایک عظیم کلمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز فرقان حمید کی پہلی سورت کو آغاز بخشا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے 40 سے زائد آیات میں مکرر ذکر فرمایا، اور جس کلمہ کے ذریعے تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے وہ کون سا کلمہ ہے؟ وہ حمد و ثنا کا کلمہ، یعنی الحمدللہ ہے۔ یہ ایک عظیم کلمہ ہے جو اللہ کے ہر کمال کا اقرار اور ہر حال میں محبت، تعظیم اور اجلال کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کا اظہار کرتا ہے۔ مومن بندہ اسے ہر وقت دہراتا ہے، خوشی ہو یا غم، تکلیف ہو یا نعمت، یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اسی کی بادشاہت اور ہر قسم کی تعریف ہے۔ مومن اپنے رب کی طرف سے جواب دہی اور اس حمد و توصیف کی تصدیق کو محسوس کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدق عبدی لا الہ الا انا لی الملک ولی الحمد، میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بادشاہت اور تعریف یعنی ملک اور حمد میرے ہی لیے۔ یا اللہ، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو نے ہمیں پیدا کیا، رزق دیا، ہدایت کی دولت سے بخشا، علم عطا کیا، صحت اور عافیت سے نوازا، امن و اطمینان عطا فرمایا اور دانش مند علماء و قائدین سے سرفراز کیا۔ اے ہمارے رب، تیرے لیے ہی حمد ہے، کتنی ہی نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی، کتنی بھلائیاں تو نے ہمیں دی، کتنی اچھائیاں تو نے ظاہر کی اور کتنے ہی عیب تو نے چھپا دیے، کتنی مشکلات کو آسان کیا اور کتنی ہی تنگیوں کو دور فرمایا۔ اے وہ ذات جس کی تمام مخلوقات شکر ادا کرتی ہیں اور جس کے لیے کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو۔ اللہ کے بندو، اپنے رب کی حمد کرنے میں، اپنے اللہ کی تعریف کرنے میں سبقت کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ کی حمد ایسے بیان کرو جیسے اس کے مقرب فرشتے بیان کرتے ہیں۔ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم، جو کہ حلقہ باندھے ہوئے عرش کے گرد اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہیں، ملائکہ اور فرشتے۔ اور اس کی حمد آپ انسان ایسے بیان کرو جیسے اس کے انبیاء علیہ السلام نے بیان کی۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ انبیاء کی تعریف ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، جب آپ نیند سے بیدار ہوں
تو اپنے دن کا آغاز رب تعالیٰ کی حمد بیان کرنے سے کریں۔ آپ سب سے پہلے دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور یہ کہو الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے بدن کو صحت مند رکھا، میری روح مجھ پر لوٹا دی اور مجھے اللہ کی یاد کی اجازت اور توفیق دی۔ اور جب آپ کھائیں یا پئیں تو اس کے رزق پر شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکل فیحمدہ علیہا او یشرب الشرب فیحمدہ علیہا، اللہ تعالیٰ اس بات پر بندے سے راضی ہوتا ہے کہ وہ ایک کھانا کھائے اور اس پر اللہ کی حمد کرے، یا پینے کی کوئی چیز پیے اور اس پر اللہ کی حمد کرے۔ میرے بھائیوں، اس رب کریم کی حمد بیان کریں کہ جس نے آپ کو رزق عطا کیا اور صحت و تندرستی دی، آپ اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ چنانچہ کتنے ہی ایسے مالدار اور علم والے ہیں جو رب تعالیٰ کی اس شکر گزاری سے محروم ہیں، اور کتنے ہی ایسے غریب اور ناشکرے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ چنانچہ جب آپ کوئی نیا لباس پہنیں تو یہ کہیں اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک من خیر ما صنع له واعوذ بک من شر ما صنع له، اے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو نے ہی مجھے یہ لباس پہنایا، میں تجھ سے اس کی خیر اور اس چیز کی خیر کا طلبگار ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اور اس کے شر اور اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ کسی بھائی کو آزمائش میں مبتلا دیکھیں تو اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے من رأى مبتلا فقال الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا لم یصبہ ذلک البلاء، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس بلا و مصیبت سے بچایا جس سے تجھے دوچار کیا، اور مجھے فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوقات پر۔ تو جو بندہ بھی یہ دعا پڑھے گا وہ اس بلا و تکلیف سے محفوظ رہے گا جس کو اس نے کسی دوسرے بندے میں دیکھا ہے۔ میرے وہ بھائی جنہیں اللہ رب العزت نے نیک اولاد سے نوازا وہ الحمدللہ کہیں، اور وہ بھائی جنہوں نے اولاد پا کر اسے کھو دیا وہ بھی اللہ کی قضا و قدر پر راضی رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری والے ارشاد سے تسلی حاصل کریں اذا مات ولد العبد قال اللہ لملائکتی قبضتم ولد عبدی قبضتم ثمرة فؤادہ ماذا قال عبدی فیقولون حمدک واسترجع فیقول اللہ ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد۔ جب بندہ کا بچہ خواہ بیٹا ہو یا بیٹی، جب کسی انسان کا بیٹا یا بیٹی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بیٹا یا بیٹی کی روح قبض کر لی، تم نے اس کا جگر گوشہ لے لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تیرا حکم تھا اس لیے ہم نے موت عطا کر دی انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا جب تم نے اس کسی بندے کا بیٹا یا بیٹی کو تم نے جب موت دے دیا تو میرے بندے نے اس وقت اپنی زبان سے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ میرے بھائیوں، یہ لازم ہے کہ ہر گھڑی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہمارے شامل حال رہے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اپنے حبیب مصطفیٰ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے جو جب کسی پسندیدہ چیز کو دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔
اور جب کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے ہمارے نبی تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربی۔ الحمدللہ حمد مقر بنعمائہ والصلاة والسلام علی خاتم رسلہ وانبیائہ وعلى آلہ واصحابہ واحبائہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه، اما بعد۔ عزیزان محترم، میرے مومن بھائیوں، اپنے رب کی نعمتوں پر کثرت سے حمد و شکر ادا کریں اور اس کے فضل و کرم اور بے انتہا عطاؤں کی بشارت کے مستحق بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول میں آپ سے اس چیز کا وعدہ فرمایا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ کا تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ میرے بھائیوں، رب تعالیٰ کی حمد کے ذریعے نہ صرف آپ کے گناہ معاف ہوں گے بلکہ آپ کی نیکیاں بھی بڑھائی جائیں گی اور آپ کے اعمال کا ترازو بھاری ہو جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اور یہ اس کلمہ حمد یعنی الحمدللہ کی عظمت، اس کی وسیع فضیلت اور اس پر اجر عظیم کی دلیل ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، کثرت سے الحمدللہ کہا کریں تاکہ قیامت کے دن آپ ان لوگوں میں شامل ہوں جو اس الحمدللہ کی برکت سے سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خلق عظیم نے فرمایا ان افضل عباد اللہ یوم القیامہ الحمادون، قیامت کے دن اللہ کے بہترین بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اس دنیا میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہوں گے، اور یہی لوگ دوسروں پر سبقت لے جائیں گے اور اپنے رب کی جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء، سب سے پہلے جنت میں بلائے جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو خوشی اور غم دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ رفیقان گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ کہنا ہے۔ تو اللہ کی حمد یوں بیان کیجئے الحمدللہ عدد ما خلق، والحمدللہ ملء ما خلق، والحمدللہ عدد ما فی السماوات والارض، والحمدللہ ملء ما فی السماوات والارض، والحمدللہ عدد ما احصى کتابہ، والحمدللہ ملء ما احصى کتابہ، والحمدللہ عدد کل شیء، والحمدللہ ملء کل شیء۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جتنی اس کی مخلوقات کو بھرپور ہوں، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو زمین و آسمان میں ہیں، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس سے وہ چیزیں بھر جائیں جو زمین اور آسمان میں ہیں، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کو اس نے اپنی کتاب میں شمار کیا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جتنا کہ اس کی کتاب نے شمار کیا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہر شے کی گنتی کے برابر، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس سے ہر چیز بھر جائے۔ هذا وصلی اللہم وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، ورضی اللہم عن الخلفاء الراشدین عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الأكرمين، اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين وإليك منيبين وبوالدينا بارين وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين۔ ربنا ما سألناك من خير فأعطنا وما قصرت عنه دعواتنا فبلغنا إنك أنت الوهاب۔ اللهم أدم الاستقرار على دولتنا وأتم العافية علينا ووسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا۔ اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وولي عهده الأمين، والشيخ محمد بن راشد وولي عهده ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم لكل خير۔ اللهم ارحم الشيخ زايد
الشيخ راشد والقادة المؤسسين، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقيموا الصلاة.